اندازہ لگا گھر کے اندر کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اور اسے ایسے ہی کچرا دان میں ہلکی کی ٹوکری میں اسٹور کے اندر جہاں پرانا ساز و سامان پڑا ہو وہاں رکھا جاتا ہے تو عقل مند بندہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے دیکھیے چیز کیسے بیکار ہے، یہ کوئی یہاں رکھنے کی تھوڑی ہے، یہ تو وہاں رکھنے کی تمہیں تو اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اس دنیا سے پوچھو کہ تو ہمیں ناقدرہ کیوں کر رہی ہے؟ ہم تیرے میں سمانے کے لیے آئے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے آئے۔ تو نے ہمیں اپنے اندر اتنا سمو لیا کہ نہ ہم خدا کے رہے، نہ مصطفیٰ کے رہے، نہ ماں باپ کے رہے، نہ اپنوں کے رہے، نہ پرایوں کے رہے۔ اس حالت میں دنیا میں آئے کہ دوسروں نے کلمہ سنایا، اس حالت میں دنیا سے گئے کہ دوسروں نے کلمہ سنایا، میں نے کیا کیا؟ آپ اپنی حیثیت کو سمجھیے۔ یہ جلسے ہوتے رہیں گے، کبھی بند نہیں ہوتے، بجلی کے بل آتے رہیں گے، پیٹرول بڑھتے گھٹتے رہیں گے، سبزیوں کے ریٹ بڑھتے گا۔ اپنی حیثیت کو سمجھیے، مت دوائیے ایک آلو اور 1 کلو پیاز کے پیچھے اپنی حیثیت کو۔ میرے جیسے کتنے خوش نصیب ہوں گے جو وہاں اس در پر حاضری دے کے آئے ہیں، یا 70,000 فرشتہ صبح اور 70 شام کو آئے، جو ایک مرتبہ اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنی حیثیت کو پہچانے۔ جب آپ کے میرے منہ سے درود شریف نکلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، جلسے والوں نے بھی سنا، لیکن اللہ نے سنا، اور 7 آسمانوں میں منادی ہو گئی، اس بندے نے میرے نبی پہ درود شریف پڑھا۔ پھر ایک جو میرا درود شریف لے حضور کے روزے میں اور میرا نام لے آیا کہ بندے نے اس کے باپ کے شریف تو اللہ بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ میں پیغام پہنچانے کی طرف جاتا ہے، ہر آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، آپ کا مقام اور شان کیا ہے۔ کائنات لا الہ الا اللہ، اگر ہمارے میں سے کائنات کی حیثیت انسان ہے، انسان کی حیثیت ہے اور ایمان حیثیت دینا، وہ لوگ لائے اور ان کے ساتھ آپ اس کی انسان کی حیثیت اور ایمان کی اعمال اور اعمال ان سے اخلاق توجہ اس دنیا کے انسان کے ساتھ، انسان قیمت کے ساتھ، ایمان کی قیمت کے ساتھ، عمل کی قیمت۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روزے چھوڑے، زبان اللہ اتنا ہے، اتنا برا سننے کو کہہ دو۔ میرے محترم دوستوں، زبان میں بول اللہ کی پناہ سختی جب تو سال گھر کی عورتیں زیادہ جانتی ہوگی، جب اندر صفائی ستھرائی ہوتی ہے ایک ڈھیر نالیوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور جب نالیوں کے اندر وہ کچرے کے ڈھیر، کاغذ یا ریپر کسی سلینٹی کا پنا بھی اگر اس کے اندر چلا جاوے تو پھر پانی کی نکاسی کا نظام جو مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی تو ہر جگہ بہہ جاتا ہے، کوئی مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی نکاسی کو برقرار کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جھاڑو لگایا جاتا ہے، کوئی لکڑی سے اس سوراخ کو کھولا جاتا ہے، پانی کا پریشر ڈالا جاتا ہے، تو پھر اس کی نکاسی وہ کھلتی ہے اور پھر وہ جو ہے وہ رکی ہوئی چیز باہر نکلتی ہے اور پانی جو ہے وہ روا دما ہوتا ہے۔ انسان پر جب گناہوں کا، چغلی کا، جھوٹ کا، بدعہدی کا، سارا دن دکان پر ریڈی والا خوب جانتا ہے، دکاندار خوب جانتا ہے، بزنس مین خوب جانتا ہے، کھاد والا خود جانتا ہے، پیٹرول پمپ والا خود جانتا ہے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ جس طرح سارا کچرا نالی میں لگتا ہے، سارا کچرا ڈسٹبن کے اندر جمع ہوتا ہے، تو سارے گناہوں کا بوجھ انسان کے دل کے اوپر جمع ہوتا ہے۔ جب یہ دل پر گناہوں کے بوجھ کا، گندگی کا ڈکا لگ جاتا ہے تو پھر رکاوٹ پیدا ہونے سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر نہ اسے ماں، نہ باپ پیار نظر نہیں آتا، احترام نظر نہیں آتا، محبت نظر نہیں آتی۔ بے شک ہر نماز کے فرض میں، ہر نماز کی سنت میں، ہر نماز کی نفلوں میں پڑھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا
اغفر لی ولوالدی، دل کے اندر تو نماز میں، ہر نماز میں کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی، اللہ معاف کر دے میرے ماں باپ کو، ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر میرے ماں باپ کو، لیکن کیا ہے اماں سے تنگ، بھائی سے تنگ، باپ بھائی سے تنگ، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے تنگ، دعا کیا کر رہے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ساری دعائیں قبول کر، دعا کس کو دیتے ہو؟ سب کو تو آپ دعائیں دیتے ہو۔ جو میری حالت نماز کے اندر ہے دعاؤں کی صورت میں، وہ حالت میری نماز کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ میرے محترم دوستوں، بدلی اپنے آپ کو، دنیا کے نقشے بدلتے بدلتے موت کے گھاٹ اتر گئے اور قبر کے اندر چلے گئے، دنیا کا نقشہ نہیں بدلے گا، اور دنیا کو بڑھانے کے چکر کے اندر خود گھٹ گئے، عمریں چلی گئی، اولاد جوان ہو کر دوسرے ملکوں کے اندر جا کے بیٹھ گئی، بیٹیوں نے ماں باپ کی خدمت سے ہاتھ اٹھا لیے، بیوی شوہر سے تک آ کر طلاق مانگنے کے لیے جلال پور کی عدالت کے اندر پہنچ گئی، بیٹیوں کے پردے بچانے کے لیے مجھے نمبرداروں کی جوتیوں کے اندر اپنے رومال اور چادروں کو رکھنا پڑا۔ اس دنیا کے پیچھے بڑھا رہا ہے، مولوی صاحب بھی لگے ہوئے، قاری صاحب بھی لگے ہوئے، آپ بھی لگے ہوئے، کوئی اس دنیا کو گھرانے کے چکر میں نہیں۔ لیکن الہ العالمین قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں جتنی مرضی تم بڑھا کے دکھا، قل متاع الدنیا قلیل، میں نے اسے تھوڑا کر دیا، دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں جو اسے زیادہ کر سکے۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ میں سچے یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اتنی سی دنیا ہے بندے، تجھے کھینچ کے امریکہ تک لے جا، برطانیہ تک لے جا، سعودی عرب تک لے جا، دبئی تک لے جا، تھک ہار کے کھچکچا کے واپس آ جائے گا، دنیا پھر سے اتنی کتنی تجھے نظر آئے گی۔ 50 سال کماتا رہا، اولاد کے ساتھ کماتا رہا، رشتہ داروں کے ساتھ کماتا رہا، دنیا کے اندر میرے اندر اتنی آ کے بچ گئی، رس گئی کہ آپ نے میں نے خود تو کام کرنا شروع کیا اور اپنی بچوں کو، عزت دار عورتوں کو بھی کاموں پر لگا دیا۔ یہ پیٹ کا بھوپا آپ پہ میرا بھرتا کوئی نہیں، یہ حدیث کی میرا عزیز اللہ اکبر، یہ حدیث کا ڈرم آپ پہ میرا بھرتا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ بچے کما رہے ہیں، عورتیں کما رہی ہیں، پھر بھی کسی سے پوچھ کے دیکھ لو کوئی خدا کا شکر کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ ہر ایک کی زبان پر مسجد کی پہلی صف کے اندر سنتیں پڑھ کے فرض کے انتظار میں بیٹھا ہوا، وہ بھی کہہ رہا ہے یار کی کریے، گزارا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سے دور رہ کر، میرے نبی کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب تک میرے نبی کے طریقوں والی چادر نہیں اوڑھے گا، پھر حکموں والی پابندی پہ حکموں کی پابندی نہیں کرے گا، تو پاؤنڈ کما، تو ڈالر کما، تو وائٹ ہاؤس کے اندر جا کے بیٹھ جا، مجھے میری کبریائی کی قسم تیرا گزارا کوئی نہیں ہوگا۔ کیسے گزارا ہو؟ فوج سے ٹکر لو، حکومت سے ٹکر لے کے گزارا ہوتا ہے؟ جس ملک کے اندر ہے اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے گزارا ہوتا ہے؟ زمین خدا کی، آسمان اللہ کا، سورج چاند ستارے اللہ کے، یہ پانی پہ قبضہ اللہ کا، درختوں پہ قبضہ اللہ کا، سارے جہان پہ قبضہ اللہ کا، تو خدا کی چیزوں کے ساتھ اکڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے دکھا، اس کی حکومت میں رہ کر، اس کی سلطنت میں رہ کر، اس کی بادشاہت کے اندر رہ کر، تو جتنا بڑا مالدار کیوں نہ بن جا، عہدوں کا مالک کیوں نہ بن جا، سلطنتوں کا مالک کیوں نہ بن جا، مکان دکان کا مالک کیوں نہیں بن جا، رب العالمین کی قسم ہے اگر خدا سے ٹکر لے گا، تیری اولاد سے خدا تیرے منہ پہ جوتیاں مروائے گا۔ ہو نہیں رہا؟ دادے سے پوچھ لو پوتے کے گلے کر رہا ہے، نانے سے پوچھ لو دوتوں کے گلے کر رہا ہے، شوہر سے پوچھ لو بیوی سے پوچھ لو شوہر کے گلے کر رہا ہے۔ اس امت کے اوپر ایسا زمانہ بھی آنا تھا، ایسی نوبت بھی آنی تھی، النکاح من سنتی او کما قال ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حدیثیں پڑھ کر، قرآن کی آیتیں خطبوں میں پڑھ کر، قرآن کے سائے میں جس کو اللہ اکبر اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کا سکون بنا کے لے کے آیا تھا، تیرے گھر سے جانے کے بعد وہی عورت محلے داروں میں سبزی والی دکان پر، دودھ والی دکان پر، پرچون والی دکان پر، عورتوں کی محفل میں جا کر تیری زندگی کا ساتھی تیرے گلا کرنے لگ جائے تو سب نے تیرا دنیا کے اندر گزارا مشکل ہو گیا ہے۔
جس جوڑے کو اللہ نے آسمان پہ جوڑا تھا، جس جوڑے کو اللہ نے قرآن کی آیتوں کے بندر میں باندھا تھا، جب اس جوڑے کے نبھانے کے لیے دنیا کے تعویذوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لے دنیا کے اندر تیرا میرا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے پیار کے لیے بھی کوئی تعویذ کی ضرورت ہے؟ 6 بچوں کی ماں بن گئی، 30 سال تیرے بستر پر، ایک کھٹڑے پر، ایک چرپائی پر، ایک بیڈ پر، ایک کمبل کے نیچے تیرے ساتھ مل کے سونے والی، جب وہی تیرے بھری محفل میں گلے کرنے لگ جائے تو سمجھ لے دنیا کا نظام تنگ ہے، اس سے زیادہ قبر کا نظام تیرا تنگ ہو گیا ہے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حکومت والوں سے جا کے بدلا دو، IMF سے جن سے قرضے لے کر تم اپنا ملک چلا رہے ہو، ملک کے ادارے چلا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے سے ٹکر نہ لینا، میرے سے دشمنی نہ لینا، بے شک تم تاجر ہوگے اپنی جگہ، مالدار ہوگے اپنی جگہ، کاروباری ہوگے اپنی جگہ، فرمایا تو مدینے میں کاروبار کر، مکے میں کاروبار کر، مدینے کے باغات اجوا کھجوروں کے باغات کر، اگر میرے سے منہ موڑے گا، میرے نبی کے طریقوں کو توڑے گا تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے مدینے کے شہر میں بھی ناکام کر کے رکھ دوں گا۔ پچھلی اتوار کو مدینہ شریف میں میرا بیان تھا، الحمدللہ 2-3 بیان وہاں پہ ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اتوار کو نہیں، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد میرے عزیزوں لوگ کٹھے تھے، پاکستانی کٹھے تھے، وہاں میرا بیان تھا، میں نے کہا خدا پاک کی قسم ہے ہم تھوڑی سی دور 15 منٹ کی ڈرائیونگ پر ہم ہوٹل چھوڑ کے یہاں آئے، دل کچھ طرف دوڑ جا رہا ہے، ہمارے سے 15 منٹ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جب پاکستان سے آئے لاہور کے ایئرپورٹ تک جہازوں کے اندر بیٹھنے تک ہر ایک نے کہا تھا مدینے میں سلام کہہ دینا، مدینے میں جا کے دعا کر دینا، حضور سے حاضری کی تمنا کر دینا۔ جتنے بیٹھے ہو کوئی 2500 کما رہا ہے، کوئی 2000 ریال کما رہا ہے، کوئی 4000 کما رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کتنا عرصہ تمہیں پاکستان سے آیا ہو گیا اور پاکستان سے مدینے میں آ کر کتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ ہو گیا، کتنے دنوں کے ایمانداری سے بتاؤ تم حضور کے روزے پہ حاضری دے کے نہیں آئے ہو۔ ہمارے پاکستان کے اندر ٹھنڈا موسم ہو جائے، ہمارے پاکستان میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے، ہم کہتے ہیں مدینے سے ہوا آئی ہے، مدینے کے گنبد خضرا سے ٹکرا کے ہوا آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں جلال پور والوں کو، بہادر پور والوں کو مدینے کی ہوا کا اثر ہو گیا، جو مدینے کے اندر رہ کے نوکری کر رہے ہیں اسے مدینے کی ہوا کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ صبح لاہور کے ایئرپورٹ کے اوپر جب 5 بجے فلائٹ کی، جب باہر نکلے ہر بندے کے پاس، میرے پاس بھی کسی کے پاس 4 ٹرالیاں سامان کی، کسی کے پاس 2 ٹرالیاں سامان کی۔ اللہ اکبر۔ زمزم تو نظر آیا، کھجوروں کا کارٹن تو نظر آیا، کمبل تو نظر آئے، بیگ تو نظر آئے، میرے عزیزوں طرح طرح کے کھلونے سے نظر آئے، بچوں کا سامان نظر آیا، لیکن معاف کرنا اللہ کے واسطے معافی مانگ کے جاؤں گا، اللہ اس بول پہ میری پکڑ نہ کر لے۔ کئی حاجی ایسے اترے تھے جن کی ٹرالیوں کے اندر سامان نظر آیا، لیکن ان کے کردار میں، لیکن ان کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی نظر نہیں آئی ہے۔ جاؤ کوئی عمرہ کر کے آوے، کوئی حج کر کے آوے، یوں نہ کہنا مجھے مدینے کا خاص رومال دے دے، مجھے مدینے کی خاص ٹوپی دے دے، کوئی کہتا ہے مجھے مدینے کا خاص سرما دے دے، کوئی کہتا ہے وہ تسبیح دے دے جو حضور کی جالیوں سے لگا کے آیا، جو بیت اللہ کے غلاف سے لگا کے آیا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا دار تو دور کی بات، دیندار بھی سرما مانگ رہے ہیں۔ حاجی سے یوں نہیں کہہ رہا کہ تو 8 دن مدینے میں ہر نماز میں خدا کے آگے رو کے آیا، مصطفیٰ کے روزے پہ سلام کر کے آیا، جو نسبت تجھے حضور کے روزے سے ملی وہ نسبت کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دے۔ تسبیح ٹوپی رومال تو مانگنے والے نظر آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مانگنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح اور شام کو آتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا عاشق ہے، حضور کے روزے کا مواجہ
شریف جب جالی مبارک جب وہ سراغ جیسے قبر عطا نظر آتی ہے اس کے قریب پہنچنے لگتا ہے درود بھول جاتا ہے موبائل نکال کر اللہ اکبر کتنا بد نصیب ہے خود کو حاضری سے محروم ہو گیا اور پاکستان کے مسلمانوں کو زیارتیں کروا رہا ہے اے دیکھ لو ادھر روزہ اے ادھر روزہ اے صدیق لیٹا عمر رو کر اللہ کے بندے خود وہاں کھڑا خود تو درود پڑھ کوئی اللہ والا تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے کہتا یار دیکھے ہوتے چہرے تک اتنا نور سی اس کے پاس بیٹھ کے دنیا یاد ہی نہیں رہی ہماری کیفیت بدل گئی ایک اللہ والا جو حضور کی نسبت دے کے آوے اس کے پاس بیٹھو کیفیت بدل جاتی ہے جہاں سے میں پاور پلانٹ ہے پاور مل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر کتنی مرتبہ حاضری دے کے آئے اللہ اکبر واہ یہ احساس آپ کے میرے اندر کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے قل متاع دنیا قلیل جاؤ روڈوں پہ جا کے دیکھ لو گاڑیوں والوں کو کوئی پتہ نہیں نیند میں دھت پڑے ہوئے شراب کی بوتلیں پی پی کے نشے کے سگریٹ پی پی کے چرسے پی پی کے دنیا کما رہے یہ کون ہے ٹرک ڈرائیور ہے یہ کون ہے بھاولپور سے جلال پور سے کراچی کوچ لے کے جاتا ہے کتنی بدنصیبی کی بات ہے اس دوران سفر جس میرے عزیزوں جس محنت مزدور کے بارے میں القاسم حبیب اللہ کا ہے جو مزدور حلال کماتے کماتے تھک جائے اس کے مستقل کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ آدمی میرے عزیزوں سگریٹ کے نشے سے چھوٹے لگا لگا کے کراچی تک جا رہا ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں اور پھر اس کا گاڑی کے اندر ٹی وی اسکرین گانے چلا رہا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب دعا فرماؤ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے دعا فرماؤ میری بچی غیرت والی بن جائے اور بغیرتا 45 سواریوں کو تو بغیرت بنا دیا تیری بچی پردے والی غیرت والی کہاں سے بنے گی کیا مجال ہے بسوں والوں کی کیا مجال ہے ٹوسٹر والوں کی کیا مجال ہے کوچوں والوں کی اگر تمہیں بے حیا کر سکیں بھائی کاٹ کر دو اس گاڑی کے اندر نہیں بیٹھیں گے اس گاڑی کے اندر ٹی وی چلتا ہے اس گاڑی کے اندر نہیں بیٹھیں گے اس گاڑی کے اندر دروازے پہ کھڑے ہو گے تیری میری ماں بیٹھی کسی کے غیر محرم کو ویلکم کرے میں نہیں بیٹھتا اس گاڑی کے اندر ڈرائیور جلال پور پیر والے کا ایئر بس کے اندر چلنے والی لڑکی لاہور کی دونوں سیٹ کے اوپر آپس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ارشاد نہیں فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہن بھائی دونوں جوان ہو جائے دونوں کو ایک کمرے میں علاج بیٹھنے کی اجازت نہیں ایک کھٹڑے پر دونوں بہن بھائیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں اللہ اکبر جب سگے بہن بھائی ایک چٹائی پر بالغ ہونے کے بعد ایک کمرے کے اندر نہیں بیٹھ سکتے تو غیر عورت مرد کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہے اللہ کی قسم بے شک تسبیح پھیرنے والے موجود ہو بے شک تبلیغ والے کلمہ پڑھنے والے موجود ہو اگر اللہ کو اس بے حیائی پہ غصہ آ گیا مرنے کے بعد معاملہ تو سب کا معاملہ لیکن اللہ ایسی جگہ گاڑی کو جا کے پھینکے گا جناب اور شان میں کوئی نہیں بچے گا کل میں ایئر ہوسٹس سے پوچھتے رہ گیا کیونکہ جس جہاز میں مجھے بٹھایا گیا وہاں کا عملہ بڑا بڑا تابعدار نکلا بڑی سیلفی تصویریں بڑا کوئی افسر تھا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نمبر بولے اس نے سب عملے کو بتایا کہ خیال کرو بار بار پانی لاوے کبھی چائے کبھی کبھی میرے کہنے یار تماشا نہ کھڑا ہو جائے جرابیں تم نے پہن رکھی ہیں شوز تم نے پہن رکھے ہیں آستینوں تک قمیض تم نے پہن رکھی ہے ساری چیزوں میں باپردہ نظر آ رہی ہو بتاؤ تمہیں دوپٹے سے نفرت کیوں ہو گئی کیوں نہیں پہنتی دوپٹے عمرہ کرنے والا بائیکاٹ کرتے میں اس جہاز میں سفر نہیں کروں گا جس جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی میں نہیں جاتا ہوں لیکن یہاں تو آگے کا ہوائی بگڑا پڑا ہے جہاز کے اندر عمرہ کرنے کے لیے بیٹھ کے جا رہے ہیں مدینے کی سیدھی فلائٹ مدینے کی جا رہے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ کو مجھے جو جوس مل رہا ہے جو ریفریشمنٹ کے لیے کھانا مل رہا ہے اس کے اوپر شیطان لکھا ہوا کیچپ کے اوپر شیطان لکھا ہوا اللہ اکبر ہم نے تو جہاز کے اندر بھی ایئرپورٹ کے اوپر بھی احتجاج کیا میں نے کہا اللہ آپ کے احتجاج سے کیا بنے گا ایک کاپی پڑھیے اس کے اوپر آپ لکھ کر سائن کر دیں اللہ اکبر یہ پاکستان ہے جو چیز ایئر لائن والوں کو سستی ملے گی اسی کی طرف دوڑیں گے
میرے کہا اللہ اکبر، سستی چیز ہونے کی وجہ سے مکان دکان تو بنا رہا ہے، لیکن اے ظالم تجھے پتہ نہیں، تیرا مکان دکان تو بڑھ گیا لیکن آمنہ کے لال کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ عذاب زیادہ ہے۔ غیرت مند مسلمان ہونے کا، غیرت مند امتی ہونے کا اپنا ثبوت دیجئے۔ تمہاری دکانوں پر کوئی شیطان کی پروڈکٹ ہے، اللہ کی قسم اس کے بدلے دوسری چیز دینا تو دور کی بات ہے، اس پنے پر تھوک کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال دے، پتہ نہیں تیرے مال میں خسارہ آئے گا یا فائدہ آئے گا۔ ذمہ داری سے تناز کروں گا، حضور کے دشمن سے نفرت کرے گا، دکان بند کرنے سے پہلے آمنہ کے لال کا سلام آ جائے گا۔ لیکن نفرت کون کرے جو خود حضور کے دین سے نفرت کر رہا ہے؟ مجھے داڑھی کٹانے والے سے کوئی گلہ نہیں، مجھے تو ارمان اس داڑھی کاٹنے والے پر آتا ہے جس نے اپنی دکان کے اوپر بیت اللہ لگا رکھا ہے، روزہ رسول اللہ لگا رکھا ہے، بغداد شریف لگا رکھا ہے، حضرت شفیع شہباز کلندر معین الدین چشتی اجمیری فرید الدین گنج شکر کا مزار اس کی تصویر بنا رکھی ہے۔ لیکن آپ میرے عزیزو کہتا دعا کرو بچے قرآن کے حافظ بن جائیں، دعا کرو اللہ مدینے کی حاضری آ جائے۔ اللہ اکبر، مدینے والے کے چہرے پہ اس طرح پھیر رہے، مدینے والے کی سنت کو ذبح کر رہے ہیں۔ اے بدبختہ تو ناراض کا تو جا سکتا ہے، محمد کے روزے پر نہیں جا سکتا۔ اگر چلا بھی گیا تو جو ہاتھ لے کر وہاں ہاتھ اٹھائے گا، اگر تیرے ہاتھوں کے اندر داڑھی کاٹنے کی بدبو آ گئی، سلام تو دور کی بات ہے، آمنہ کا لال تیرا چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لے گا۔ پوچھو سید جاوید شاہ صاحب فیصل آباد والوں سے، ابھی بھی مدینہ شریف مدنی آج آگئے، عقل آگئے، ان سے پوچھو حضور کے روزے پر سلام کرنے کیوں نہیں جاتے؟ دور سے کھڑے ہو کے سلام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں عملی پلے کوئی نہیں، آمنہ کے لال سید زیادہ حسنی حسین کہا عملی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میں کیا کو دکھاؤں؟ سید نفیس الحسن شاہ صاحب جب بھی سلام کیا کرتے ہیں باہر سے کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں، خادم کہتے ہیں اگر کرسی لے کے اندر چلے جائیں، فرمایا کرتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں ان کے درمیان دیوار حائل نہیں ہوا کرتی، ان کے درمیان پردہ نہیں ہوا کرتا، گستاخ ہیں، پاس جا کے بھی دور رہتے ہیں، عاشق دور رہ کے بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات میرے سننے میں آئی، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف پوری کیا کتنی بہار دی، دل تو بڑا چاہ کے تو وجہ شریف کو کر کے دیکھو اندر باہر سے، لیکن جہاں میرے عزیزوں نبی کا مکھڑا مبارک صدیق کا اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کی جگہ ہی یوں کر کے سر نیچے کر لیا، کہا آقا چہرہ دور سے چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، قدموں میں ہی جگہ دے دو فقیر کا کام بن جائے گا۔ آخری دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کا پیر کا دن تھا، میں نے باہر نکل کر گنبد خضرا کے سامنے اپنی کرسی کو مڑوا لیا، میں نے کہا یہاں بیٹھ جا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ لینے دے، مجھے اللہ کے نبی سے کچھ باتیں کر لینے دے۔ میں نے میرے عزیزوں چہرے پہ کپڑا ڈالا، میں نے کہا یا رسول اللہ گلی گلی نگر نگر جا کر ٹھیک ہے میرے مقدر کا پیسہ تو مجھے ملتا ہے، کوئی آپ نے مجھے فری نہیں بلایا، چندہ اکٹھا کر کے جمع جوڑی کر کے بلایا، یہ میرا مقدر ہے، مہنگائی زیادہ پٹرول ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جو کام میں اس وقت کر رہا ہوں اگر آپ راضی ہیں تو میری دوبارہ تشکیل کر دیجئے، پھر میں کبھی بہادر پور جاؤں، جلال پور جاؤں، لال سواوا جاؤں، کبھی میں اس شریف جاؤں، قبلی والے تیرا پیغام سناؤ، پھر جب میرا چلہ پورا ہو جائے، 4 مہینے پورے ہو جائے، 7 ماہ کی تشکیل پوری ہو جائے، کارگزاری کے لیے پھر مجھے اپنے پاس بلا لینا، میں پھر آپ کو کارگزاری سناؤ، پھر میری تشکیل کر دینا، جب موت آئے تو مجھے اپنے مرکز کا مقیم بنا لینا۔ اللہ اکبر، جب مر جاؤ اسی مسجد میں جنازہ ہو اپنے روزے کی چھاؤں میں پڑھو صدا فرما دینا۔ اللہ اکبر، میں نے آپ کے یاروں کی زبان سے، وفاداروں کی زبان سے، آپ کے غلاموں کی زبان سے سنا، جو مدینے میں مر گیا وہ قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ کا پڑوسی بن گیا۔ کہاں مر رہے ہو میرے عزیزوں؟ اس جلال پور میں، اس بہادر پور میں موت اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، موت آئے گی۔ جہاں بھی میرا عزیزو آپ کی میری خبر بنی، کبھا صرف دنیا چھینی مانگی، موت کو چھینی مانگ لو۔ دنیا گٹروں میں، نالی میں، گڑے سڑے اخلاقوں میں گزر گئی،
بابا جی ذرا مجھے ایک بات تو بتلائیے، سفید بال داڑھی میں آ گئے، سر سارا سفید ہو گیا، سہارے کے بغیر چلتا کوئی نہیں، جب تک کوئی کھلائے نہ کھاتا کوئی نہیں، باتھ روم میں بھی کسی سہارے کے بغیر نہیں جاتا، کبھی اپنی زندگی کے ارمانوں کو جھجوڑ کے دیکھا، بتا میں نے پایا کیا اور کیا کھو دیا ہے۔ چار چار گھر کے جوان گبرو ہیں لیکن باپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، فرمایا شک کی کوئی نہیں اولاد کے لیے والد دعا کرے اس کی دعا قبول نہ ہو۔ کہتا تو باپ سے میرے سے کروا، میں تو رکھوں بڑی صاحب دعا کرو، بڑی صاحب باپ سے کروا۔ اگر میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے اللہ فرمائیں گے تیری میں دعا کیا قبول کروں، تو تقریر سنانے کے یہاں سے پیسے مانگ رہا ہے، پیسے لے کے جا رہا ہے، اس سے دعا کروا جس کا سب کچھ اپنی اولاد کے اوپر لٹا دیا اور اسے آخری وقت میں ایک چرپائی ملی، وہ بھی اس چرپائی کو کمرے کے اندر بچھانے کی اجازت کوئی نہیں، اس سے دعا کروا۔ اس سے دعا کروا جس کی زبان پر ہر وقت بول رہتا ہے پترا کی مہربانی ہے چلو اپنے گھر کے اندر تو جگہ تو دے رکھی ہے، پتروں کی مہربانی ہے تو روٹی دے دیتے ہیں، اگر نہ دے تو بوڑھا باپ کیا کر سکتا ہے۔ خبردار اتنا لاچار اپنے باپ کو نہ کریو، اتنا کمزور اپنے باپ کو نہ کریو، اتنا بے بس اپنے باپ کو نہ کریو۔ اگر تیری گناہوں سے تیری اذیتوں سے تیری نافرمانیوں سے تنگ آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا، رب العالمین کی قسم ہے سورج تو بعد میں نکلے گا لیکن رات کے اندھیرے میں تیرا میرا کچھ نہیں بچے گا۔ درباروں پر جاؤ تمہاری مرضی، مزاروں پر جاؤ تمہاری مرضی، جلسوں پہ جاؤ تمہاری مرضی، لیکن اگر پریشان ہو جائے تو اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر دعا کرو اور اپنے باپ کے چہرے کو دکھا دکھا کر اللہ سے مانگو۔ اور جب میرے عزیزوں دعا کرتے کرتے اپنے باپ سے بھی گزارش کر دو ابا میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دو بول بول دے، ولی کی خدا ٹال سکتا ہے، پیر کی خدا ٹال سکتا ہے، غوث و سبقدار کی خدا ٹال سکتا ہے۔ جب باپ اپنی چپی داڑھی کا واسطہ دے کے روکے دکھا اللہ باپ کی دعا کو نہیں ٹالتا ہے۔ سمجھاؤ اس اولاد کو نکمی کو۔ جس کے ایک ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر فحاشی کی پلانی ہے، اللہ اکبر، میں امریکہ کو کیا قصوروار ٹھہراؤں، میں یہود و نصارہ کے کیا گلے کروں، میں کفر کے کیا گلے کروں، مجھے تو میری دکان کا ہوٹل والا ہی، یہ ہوٹل والا جو اس رستے سے یا اس رستے سے یا پیچھے جاگے سے کوئی ہوٹل ایسا نہیں الا کوئی ایک آتا ہوگا جس دکان کے اوپر ہوٹل کے اوپر جس چائے والے جس روٹی والے کی دکان کے اوپر ٹی وی کی اسکرین نہ لگی ہو، اس کو تو انسان ہے، تو دلہ ہے، تو بے غیرت ہے جس نے ایک چائے کے کپ کے پیچھے میری بچی اور میرے بچے کی حیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آئس کریم بیچنے والے کی دکان پہ گانا، میرے عزیزوں پتیشہ جوتیوں کے اوپر ٹوٹی جوتیوں کے اوپر پتیشہ بیچنے والا اس کی بھی سائیکل پہ گانا۔ یہ بیویاں یہ حیا کی پہ کر بیٹھی ہیں، تمہارے سے بھی میرا گلہ ہے، روٹی تمہاری نہیں پکتی، کپڑے تمہارے دھلتے جب تک تم گانا نہ سنو۔ تمہیں سیدہ عائشہ کی آواز نہیں سن لی، ماں فاطمہ کا تم نے سلام نہیں سننا۔ میلاد ہو کے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، مرد و مرد عورتوں کی رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، سج دھج کے ویڈیو بنوائیں گی عورتیں، میلاد کا حضور دے میلاد جا رہی ہیں۔ میرا خدا پاک کی قسم نہ کسی مسلک سے نہ کسی فرقے سے، میرا مسلک تو مدینے والا، میرا وہی فرقہ وہی مسلک ہے جو صدیق کا، جو عمر عثمان علی کا، جو معاویہ کا، حسین کا، وہی مسلک پر اللہ آپ کو مجھے عمل کروا دے۔ جو میرے اکابرین کا مسلک ہے، علماء حق کا جو مسلک ہے، مجھے کسی سے کیا گلا، میں تو اپنے اکابر کی شان میرے سے بیان نہیں ہوتی، مجھے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کا وقت ہی کوئی نہیں ملتا، لیکن میرے عزیزوں تمہاری کتاب ہے، تمہارا
ترجمہ کے اندر لکھا ہے، فرمایا اللہ اکبر، عورت کو بلند آواز کے ساتھ نعت پڑھنے کی بھی ملاد پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ رسم چلی ہوئی ہے، پڑھے ضرور، ہاتھ میں پڑھے، شادی ہاتھ میں پڑھے، کمرے میں پڑھے، مکان میں پڑھے، لیکن اتنی آواز سے پڑھے کہ گلی کا انسان تو کیا جانور بھی تیری آواز کو سننے نہ پائے۔ گھر کے اندر کر لو جو کرنا ہے۔ اور اپنے علماء حق کے مسلک سے بھی عرض کروں گا، بچوں کے مدرسے میں ختم بخاری کا، بچوں کے مدرسے میں سالانہ دوپٹہ پوشی کا جلسہ ہوتا ہے۔ ہم جب تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مبلغہ کی، خطیبہ کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے اس کی آواز کو اتنی محدود کر دو کہ چادر چار دیواری کا تقدس بحال نہ ہو سکے۔ میرا غلط تو اپنے گھر سے ہو رہا ہے نا بھائی۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس صفی پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ بدلو اپنے آپ کو، تمہاری بہت اونچی قدر ہے۔ اور میں آپ کی شان کا اندازہ لگاؤں، بتاؤں کون کتنے شانوں والے ہو۔ امتی کس نبی کے ہو، ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو، ہمارا نبی کون ہے، کس کے امتی ہے۔ نماز کی حالت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کئی سفر میں ہوگے جہاد پر ایسی جگہ جو جوتے اتارنے کا موقع نہ ہو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک نماز کی حالت میں اتار دیا۔ صحابہ نے دیکھا حضور نے جوتے اتار دیے تو صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کون سے جوتا کیوں اتارا؟ یا رسول اللہ آپ نے جوتا اتار دیا۔ فرمایا میں نے تو اس لیے جوتا اتارا کہ جبرائیل آسمانوں سے میرے پاس دوڑتا ہوا آیا کہ کملی والے جوتا اتار لے، تیرے پاؤں پر جانور کی گدگی لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتار دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کملی والے اپنے آپ کو دیکھ کے اتار